عمران خان کے گھر کے اندر جاری لڑائی باہر آ گئی، سوشل میڈیا کی زینت بن رہی۔ وہ سوشل میڈیا جو عمران خان صاحب نے دوسروں کے لیے استعمال کیا، وہ سام بن کر عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کے خاندان کو نگل رہا ہے۔ عمران خان کی بہن روبینہ خان، عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام لگایا تھا کہ وہ کرپشن کر رہی ہیں، سیاست میں مداخلت کر۔ بشرا بی بی مشال یوسفزئی کے ذریعے جواب دے رہی تھی۔ اب اس لڑائی میں علیمہ خانم صاحبہ بھی کود پڑی ہوئی ہیں، اور اس لڑائی میں عمران خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں اپنی بہنوں کی جگہ اپنی اہلیہ کی سائڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان کے گھر کے اندر جاری لڑائی باہر آ گئی ہے، سوشل میڈیا کی زینت بن رہی ہے۔ وہ سوشل میڈیا جو عمران خان صاحب نے دوسروں کے لیے استعمال کیا تھا، اب وہ سام بن کر عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کے خاندان کو نگل رہا ہے۔ عمران خان کی بہنوں اور عمران خان کی اہلیہ کی لڑائی سر عام سامنے آ گئی ہوئی ہے۔ اب ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر جواب دیا جا رہا ہے، الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی بہن روبینہ خان نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر الزام لگایا تھا کہ وہ کرپشن کر رہی ہیں، سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی مشال یوسفزئی کے ذریعے جواب دے رہی تھی۔ اب اس لڑائی میں علیمہ خانم صاحبہ بھی کود پڑی ہوئی ہیں، اور اس لڑائی میں عمران خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں اپنی بہنوں کی جگہ اپنی اہلیہ کی سائڈ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ لڑائی کا انجام کیا ہوگا، کہاں رکے گی یہ لڑائی؟ کیونکہ گھر کی لڑائی ہے، اور گھر کی لڑائی ظاہر ہے، کہتے ہیں زندگی کی کہاوت ہے کہ اگر گھر میں کل ہو تو پھر برتنوں کا پانی تک سوکھ جاتا ہے، یعنی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ جو برکت ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ تو گھر کے اندر کی لڑائی جو ہے وہ عمران خان کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ پارٹی کی لڑائی تو چلے عمران خان صاحب کسی نہ کسی شکل میں اس کا کوئی متبادل نکال لیتے ہیں کہ پارٹی کے لوگ پارٹی کو چھوڑ جاتے ہیں، کسی کو ٹاؤٹ کہا جاتا ہے، اس کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے، شیر افضل مروت کی جگہ کسی اور کو لایا جاتا ہے، بیرسٹر گوہر ہے تو ان کی جگہ کوئی اور آئے گا۔ لیکن عمران خان صاحب علیمہ خان کی جگہ کس کو لائیں گے؟ بشرا بی بی کی جگہ کس کو لائیں گے؟ روبینہ خان کی جگہ کس کو لائیں گے؟ عظمیٰ خان کی جگہ کس کو لائیں گے؟ تو یہ لڑائی بڑی خطرناک اور سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور لڑائی ظاہر ہے لڑائی ہے گدی نشینی کی، یہ سادہ لڑائی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور اگر عمران خان صاحب ان بحرانوں سے نکل جاتے ہیں اور پارٹی سنبھل جاتی ہے تو پھر وہ گدی ایک طرح سے بادشاہوں والی گدی ہے پھر، کیونکہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی۔ اب اس کی لڑائی عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ ایک طرف عمران خان کی بہنیں، ان کا آپس میں بھی کوئی اس طرح سلوک نہیں ہے، کیونکہ حسان نیازی جو ہے وہ عمران خان کے جانشین بننے کی تیاری کر رہے تھے، علیمہ خان الگ سے ایکٹیو ہوئی تھی۔ علیمہ خانم کو عمران خان صاحب نے کئی بار کھینچا پیچھے کہ آپ نے سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، پارٹی کے معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے جیل جانے کے بعد کئی بار وہ پارٹی کے اجلاسوں میں بھی بیٹھی اور انہوں نے زوم میٹنگز بھی کی۔ بشرا بی بی کے لیے کہا گیا کہ ان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ بھی سیاست میں آ گئی، انہوں نے بھی ایک خطرناک قسم کا ایڈونچر کیا، خود بھی پھنس گئی اور عمران خان صاحب کو بھی پھنسا دیا۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، تو ایک تو یہ جو لڑائی ہے کس نہج پر پہنچی ہے، اور اس کا نیا مرحلہ جو ہے، وہ نیا محاذ جو ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ لڑائی سوشل میڈیا پر اب آ چکی ہوئی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دوسرا، تحریک انصاف کے مذاکرات حکومت کے ساتھ۔ اب سوچیں کہ جس پارٹی کے لیڈر اپنی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار کریں، یعنی عمران خان اپنی پارٹی کی اس لیڈرشپ پر عدم اعتماد کا اظہار کریں جس کو عمران خان صاحب نے ڈیوٹی دی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، تو پھر حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرے گی کہ بھئی آپ کے اوپر تو آپ کا لیڈر ہی اعتماد نہیں کر رہا، تو آپ ہمارے پاس مذاکرات کر کے جو ہمارے ساتھ جو معاملات طے کر کے جائیں گے، جو انڈرسٹینڈنگ کر کے جائیں گے، اس پر کس طرح عمل ہوگا؟ تو مذاکرات ظاہر ہے کدو ہوں گے، نہیں ہوں گے نا مذاکرات، تو مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس کا بھی معاملہ وہ جو پی ٹی آئی کے اندر کی لڑائی ہے اس سے براہ راست تعلق ہے۔ اب کہانی کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے، باہر بیٹھے ہوئے عمران خان کے قریبی ساتھی، وہ گٹارسٹ کیا نام ہے ان کا، سلمان احمد صاحب، انہوں نے ایک نہیں مسلسل ٹویٹ کیے تھے، اور وہ ٹویٹ سے 26 نومبر کے ایڈونچر کے بعد اور اس سے پہلے کہ جو بشرا بی بی ہے وہ ISI کی ٹاؤٹ ہے، وہ عمران خان کے کو نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، وہ پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کا دم بھی بھرتے ہیں، عمران خان کے سب سے مخلص ساتھی کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لاتے ہیں۔ جو باتیں وہ کر رہے تھے ان سے ملی جلی باتیں فیصل ووڈا کہہ رہے ہیں، وہ ISI کا ٹاؤٹ بتا رہے تھے بشرا بی بی کو۔ فیصل ووڈا جو گھر کے بھیدی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہی بشرا بی بی سے ہے۔ تو بہرحال یہ فیصل ووڈا ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں نا، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی کھیل رہے ہیں، سلمان احمد اور بشرا بی بی کے خلاف بھی۔
عمران خان کی بہن روبینہ خان صاحبہ کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ بشریٰ جو ہے ڈے ون سے سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں، اور پھر انہوں نے لکھا کہ جی جو کچھ لاہور میں انہوں نے کیا تھا جب وزیر اعلیٰ بزدار تھے، وہی حرکتیں انہوں نے جا کر کے پی کے میں کرنا شروع کر دی ہیں آزادی کے بعد، رہا ہونے کے بعد، اور وہاں بھی اس نے ایک فراگوگی ڈھونڈ لی ہے، مشال یوسفزئی کا نام لیا انہوں نے۔ بشریٰ بی بی نے براہ راست جواب نہیں دیا، مشال یوسفزئی کے ذریعے عمران خان کی بہنوں کو جواب دیا، اور معاملہ پخا تب جب 26 نومبر کو بشریٰ بی بی وہاں سے دوڑ گئی، واپس چلی گئی، اور پھر دعویٰ بشریٰ بی بی نے یہ کیا کہ جی عمران خان نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نے ڈی چوک پر تب تک رہنا ہے جب تک میں رہا نہیں ہو جاتا، تو میں تو اس کے حکم کے مطابق گئی۔ علیمہ خانم صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ جی ہمیں سنگجانی کے لیے حکومت نے پیشکش کی تھی کہ آپ سنگجانی جائیں اور وہاں جا کر بیٹھ جائیں اور 20 دن کے اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی آفر نہیں کی تھی، اور بیرسٹر گوہر جن کے لیے علیمہ خانم نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو کہا گیا تھا کہ سنگجانی جا کر بیٹھیں اور 20 دن میں عمران خان کو رہا کر دیں گے، تو بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی آفر نہیں آئی تھی۔ تو یہ جو عمران خان کی رہائی کو سنگجانی جانے سے جوڑنا علیمہ خانم صاحبہ کی طرف سے، اور پھر بشریٰ بی بی کا یہ دعویٰ کہ جی مجھے تو ڈی چوک پر بیٹھنے کا کہا گیا تھا، تو بنیادی طور پر علیمہ خانم نے الزام لگایا کہ بشریٰ نہیں چاہتی کہ عمران خان رہا ہو، تو لڑائی بہت آگے بڑھ گئی۔ اب اس لڑائی نے اور شدت تب اختیار کی جب عمران خان سے ملاقات کے بعد مشال یوسفزئی نے ایک ٹویٹ کیا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میری پیر کے دن خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے خان صاحب کو آگاہ کیا تھا کہ کیسے سلمان احمد بشریٰ عمران خان صاحبہ کے بارے میں ایسے ٹویٹس اور بیان بازی کر رہا ہے۔ اس وقت خان صاحب نے علیمہ صاحبہ اور فیصل چودھری صاحب کو پیغام دیا کہ جا کے سلمان کو بتائے کہ جس طریقے کی زبان اس نے بشریٰ بی بی کے لیے استعمال کی ہے، آئندہ نہ خان صاحب اس سے کبھی بات کریں گے نہ ہی ملاقات کریں گے۔ یعنی خان صاحب نے اس کو آگے چل کر کہتی خان صاحب نے ان کو مکمل ڈسون کر دیا کہ جی میرا اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بات کروں گا نہ ملاقات کروں گا۔ شاید ان کو یا خان صاحب کا پیغام صحیح نہیں پہنچا تھا یا ان کی تسلی نہیں ہوئی تھی، تو آج خان صاحب نے خود صحافیوں کے سامنے یہ الفاظ کہے ہیں۔ یعنی جو علیمہ خان کو پیغام دیا کہ جی بشریٰ کے خلاف اس کو روکیں کہ نہ بیان دے، اور اپنا سلمان کو، لیکن وہ بیان وہاں ان تک نہیں پہنچا، تو سلمان دوبارہ بول رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے کہا صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ سلمان احمد کو شرم آنی چاہیے، امریکہ میں بیٹھ کر بشریٰ بی بی پر بیہودہ الزامات لگاتا ہے، سلمان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ٹویٹ کرنی ہے تو ہم سے پتہ کر لیں۔ سلمان اور روبینہ نے بشریٰ بی بی کے خلاف جو ٹویٹس کی ہیں وہ احمقانہ حرکت ہے۔ یہ انہوں نے الزام لگایا کہ جی عمران خان نے اپنی بہن کو بھی رگڑ دیا، ان کو بھی کہا کہ وہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو باتیں کر رہی ہیں احمقانہ حرکت ہے۔ تو اس پر جو فیصل چودھری جن کا حوالہ ہے کہ جی وہ بھی تھے، ان کو پیغام دیا۔ فیصل چودھری فیصل فرید کے نام سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور اس پر انہوں نے وضاحت کی ہے، تصحیح لکھا انہوں نے ٹویٹر پر کہ خان صاحب نے سلمان احمد کے بارے میں بات کی ہے، انہوں نے کبھی بھی روبینہ خان کا نام نہیں لیا، آپ برائے مہربانی مجھ سے ٹویٹ کرنے سے پہلے کنفرم کر لیا کریں، شکریہ۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ جو انہوں نے علیمہ خان کو اور فیصل کو کہا ہے کہ پیغام پہنچائیں سلمان کو، اور ساتھ ہی بشریٰ کا نام بھی ڈال دیا۔ تو فیصل چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے سلمان احمد کے بارے میں تو بات کی ہے، مگر روبینہ خان یعنی اپنی بہن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ نے اگر ایسی کوئی بات کرنی تھی تو مجھ سے پوچھ لیتے۔ اچھا، اس پر ان کے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا، ان دونوں ری ٹویٹ نہیں کیا بلکہ اسکرین شاٹ لیا ہے علیمہ خانم صاحبہ نے، اور علیمہ خانم صاحبہ نے مطلب کیا کہتے ہیں اپنا بڑا حملہ کر دیا، بڑا دھماکہ کر دیا اگینسٹ بشریٰ بی بی، بہت بڑا دھماکہ یہ۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے عوام کے غم و غصے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑ رہی جس میں وہ 26 نومبر 2024 کی قتل و غارت گری سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا استعمال کرنے سے باز رہے۔ عموماً اسٹیبلشمنٹ کا تمام وقت اور تمام تر توانائی عمران خان اور ان سے متعلق چیزوں پر مرکوز ہے، اور چونکہ وہ تمام تر کوششوں کے باوجود عمران خان کو توڑنے میں بری طرح ناکام ہے، تو اب ان کی توجہ عمران خان کے خاندان پر ہے۔ وہ الزام لگا رہی ہے کہ جی عمران خان کے خاندان پر حملے ہو رہے ہیں، عمران خان کے خاندان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا ہاتھ کس کا ہے؟ بشریٰ بی بی کا۔
یا مشال یوسفزئی کا، وہ آگے چل کر اس پر بات کر رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اسکرپٹ رائٹر چونکہ پاکستانی اور انڈین ڈراموں کے گھریلو موضوعات سے خاصے متاثر ہیں، یعنی ساس بھی کبھی بہو تھی، ند بھاوج کی لڑائی اور یہ وہ خاصے متاثر ہیں، اس لیے وہ اب ایسے اسکرپٹ قتل و غارت گری سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے کاموں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کافی ٹاؤٹس موجود ہیں۔ اب بشرا کو ٹاؤٹ کہا سلمان نے، بشرا کو کرپٹ کہا عمران خان کی بہن نے، روبینہ نے، اور اب وہ جب بشرا کی جو ترجمان ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی جو ترجمان ہیں مشال یوسفزئی، اب ان کو یہ جواب دے رہی ہیں کہ نہ تینوں سنانا نون، مشال یوسفزئی کو سامنے رکھ کے، اور یہ سارا کچھ سنایا جا رہا ہے بشرا بی بی کو۔ اگر یہ بشرا بی بی کو نہ سنایا جاتا تو بجائے اس طرح کے لمبے چوڑے ٹویٹ کرنے کے، آپ مطلب نند بھاوج ہیں بھائی، آپ فون کر کے رابطہ کر کے کہہ سکتی تھی کہ یار آپ اپنی اس کو منع کریں، کیوں مطلب اس طرح اچھلتی کودتی پھر رہی ہے، منع کریں، آپ کی ترجمان ہے، کیوں ہمارے بارے میں، ہمارے خاندان کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی تک رکھیں، کہہ سکتی تھی نا علیمہ خانم صاحبہ۔ لیکن کیونکہ ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہے، گفتگو نہیں ہو رہی، یہ ایک دوسرے کی جانی دشمن بنی ہوئی ہیں دونوں، جو ہوتا ہے مطلب خاندانوں میں، کہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر یہ لڑائی جب معاملہ اس لیول پہ ہو کہ کوئی پتہ نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو جائے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ مشکل وقت جو ہوتا ہے نا وہ ایک کر دیتا ہے، اس مشکل وقت میں بندہ جو ہے وہ دشمن کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ یہاں خاندان کے اندر لڑائیاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی پراپرٹی، عمران خان کی گدی، سیاسی گدی، سب سے بڑی پراپرٹی تو وہ ہے۔ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے، ہو سکتا ہے ڈسمنٹل ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ڈسمنٹل ہو، اگر ڈسمنٹل نہیں ہوتی تو عمران خان کے بعد کون چلائے گا اس کو؟ عمران خان تو بڑے عرصے تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے، اور یہ لڑائی بھی یہی بتا رہی ہے کہ عمران خان لمبے کے لیے جیل میں، اس وجہ سے لڑائی چل رہی ہے۔ تو جناب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے کاموں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کافی ٹاؤٹس موجود ہیں جن کو یہ گاہے بگاہے ایکٹیو کرتے ہیں، گاہے بگاہے ایکٹیو کرتے ہیں۔ بشرا بی بی ایکٹیو ہوتی ہے بھائی، بہت سے ٹاؤٹس کو سب جانتے ہیں، بہت سے وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہو جائیں گے، سچ کبھی نہیں چھپ سکتا۔ اب پاکستان میں بھی شاید ہی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ٹاؤٹس کی کوئی واردات بے نقاب ہونا باقی ہو، یعنی پردہ کھل چکا ہوا ہے، سب پتہ چل گیا ہے سب کو کہ کس نے کیا کیا تھا، 26 نومبر کو کون لوگوں کو ڈی چوک پر لے گیا اور وہاں سے کون دوڑا۔ یہ میں ڈی کوڈ کر رہا ہوں کہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ ہر چیز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر عیاں ہے۔ گزشتہ 18 ماہ سے ہم تماشائیوں کی طرح خاموشی سے دیکھتے آئے ہیں کہ کیسے جیل سے ہمارے بھائی کی ہدایات اور باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، یا ان سے ایسی باتیں منسوب کی گئی جو انہوں نے کہی ہی نہیں تھیں۔ اب ایک چیز وہ پارٹی کی لیڈرشپ پر، بیرسٹر گوہر پر الزام لگا رہی ہوں گی، عمر ایوب پر لگا رہی ہوں گی، اسد کیسر پر لگا رہی ہوں گی، سلمان اکرم راجہ پر لگا رہی ہوں گی، لیکن جو تکلیف، جو شدت ہے اس بات کا، جو ہمارے بھائی سے وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو انہوں نے کہی نہیں ہوتی، کون سی؟ ڈی چوک پر جا کر بیٹھ جائیں، جب تک میں رہا نہ ہوں ڈی چوک پر بیٹھے رہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ عمران خان نے ڈی چوک پر جانے کا نہیں کہا تھا، لیکن بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ جی مجھے عمران خان کا حکم ملا تھا کہ جی میں نے وہاں جا کر بیٹھنا ہے۔ حکم کو حکم کہتی ہیں، وہ خیر ان کا لہجہ ہے، ملک، تو وہ یہ ڈائریکٹ براہ راست نام لیے بغیر اٹیک ہے بشرا بی بی پر علیمہ خانم صاحبہ کا۔ ہم اس پر اس لیے خاموش رہے کیونکہ ہم سیاسی معاملات سے دور رہتے ہیں، لیکن اب جب جھوٹ اور بہتان ہمارے خاندان پر لگایا گیا ہے تو ہم آگے بڑھ کر اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ جناب پینج چوکلیاں آ تو بار تیری ایسی کی تیسی، دیکھ لیتے ہیں تمہیں۔ یہ ہے، یہ لڑائی ہے۔ اب اس لڑائی میں آپ بتائیں نا کہ عمران خان گھر کی لڑائی میں الجھے رہے، اور یا اپنے رہائی کے لیے، یا جو ان کے ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کرنے کے لیے جیل سے بیٹھ کر کوئی حکمت عملی بنائیں۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ منہ توڑ جواب دیں گے۔ مشال یوسفزئی نے یقیناً اپنے قد سے بڑی بات کی ہے، اور امریکہ میں بیٹھے بلاگرز نے بھی۔ اب پتہ نہیں بلاگر ایک کسی کا نام لے رہے ہیں، وہ عادل راجہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں شاید، یا کچھ اور اپنی طرف سمجھ رہے ہیں، بلکہ امریکہ میں عادل راجہ تو نہیں ہے، کوئی اور ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں جب عمران خان کا حوالہ دے کر جھوٹ بولتے ہیں تو سوچیں کہ آپ تاریخی طور پر کیا کر رہے ہیں۔ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ آپ کا دشمن کمینہ، کمظرف، بے غیرت اور بے شرم نہ ہو۔ جناب ہدا مکاتی ہیں جناب علیمہ خانم صاحبہ نے، انہوں نے مطلب پردہ ہی پھاڑ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر انج تو انج صحیح، آ پھر لڑائی ہے تو پھر لڑائی صحیح، کیوں تم مشال یوسفزئی کو آگے کرے، خود آنا، پھر خود آ کے لڑ میرے ساتھ،
تو یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب، مطلب گھر میں بالکل آگ لگ گئی. اور میں نے آغاز میں کہا کہ سوشل میڈیا جو عمران خان صاحب نے، جس کو ظاہر ہے پاکستان میں اپنے مخالفین کے خلاف خطرناک طریقے سے استعمال کیا، پھر جس اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو سوشل میڈیا بنا کر دیا، وہ زومبیز، وہ روبوٹس اسی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور ہے. اب وہی سوشل میڈیا عمران خان کی پارٹی کو بھی نگل رہا ہے، پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی نگل رہا ہے. سوشل میڈیا کا سانپ جو ہے، اور عمران خان کے خاندان کو بھی نگل رہا ہے. وہ ازدا منہ سے آگ اگل رہا ہے. وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی بشرا کے اوپر حملے، کبھی علیمہ خانم کے اوپر حملے. اچھا جی، اب اس پر جو مشال صاحبہ ہیں ان کے ٹویٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی علیمہ خان صاحبہ میرے لیے خان صاحب کی بہن ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے، لیکن یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ. میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے بی بی کو مکمل لاہ عمل دیا تھا، جس کی خان صاحب نے صحافی اور پارٹی لیڈرشپ دونوں کے سامنے تائید کی. یعنی یہ پیغام چلا گیا نا کہ میں نے کہا نا کہ کون وہ جو خان صاحب کی جو بات ہے جو انہوں نے کہی نہیں ہوتی، وہ باہر آ کر بتائی جاتی ہے، ان کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، ڈسکارڈ کیا جاتا ہے، ان کی گفتگو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے. تو وہ اب سمجھ گئی ہیں کہ جی وہ براہ راست علیمہ خانم بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں یہ فرما رہی ہیں. تو لہٰذا مشال یوسفزئی صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ خان صاحب نے بی بی کو مکمل لاہ عمل دیا تھا، جس کی خان صاحب نے صحافی اور پارٹی لیڈرشپ دونوں کے سامنے تائید کی کہ انہوں نے بی بی کو مکمل لاہ عمل دیا، ساتھ میں خراج تحسین بھی پیش کی. خان صاحب کی تمام ہدایت کے مطابق ہی میں چیزیں کرتی ہوں، اور میں پٹھان ہوں، میری تربیت ہے اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھانے اور نبھانے کا. یار یہ عجیب نیا طریقہ آ گیا کہ میں پٹھان ہوں. بھائی کوئی الگ سے کوئی وہ مٹی سے نہیں بنے ہوئے پٹھان ہمارے بھائی. تو میں کہنا شروع کر دوں کہ جی میں سندھی ہوں، بلوچ کہنا شروع کر دیں ہم بلوچ ہیں جی، اور پنجابی کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم پنجاب ہیں، پنجابی ہیں، ہم جٹ ہیں. مطلب یہ کیا ایک عجیب و غریب. علی امین گنڈاپور نے بھی کہا کہ جی ہم پٹھان آ رہے ہیں، یہ بھی چاکنگ کرنا شروع کر دیا ہے جی پٹھان آ گئے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کا نا ایک بنانا شروع کر دیا انہوں نے. یہ کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے. بہرحال میں پٹھان ہوں، کہتی ہے میں پٹھان ہوں، میری تربیت ہے اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھانے اور نبھانے کی. لیکن اس وقت بحث مباحثے سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی، ہمارے لاپتہ لوگ کہاں پر ہیں. آگے چل کر ایک اور ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں کہ آپ کی تکلیف حق بجانب. خان صاحب کے واضح پیغام کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بیانیہ بیچے. مجھے خان صاحب نے آپ پر اپنا فوکس خراب کرنے سے منع کیا تھا. یہ ان کو جواب دے رہے فیصل چودھری کو، اس لیے آپ میرے لیے ارریلیونٹ ہیں. فیصل چودھری صاحب کے بارے میں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب نے ان کو بھی پیغام دیا کہ جا کے سلمان کو بتاؤ کہ نہ میں اس سے کبھی بات کروں گا اور نہ ہی ملاقات. تسلی سے ٹویٹ دوبارہ پڑھ لیں. خان صاحب کی بہن کے ٹویٹ کے حوالے سے خان صاحب سے صحافیوں نے پوچھا اور خان صاحب نے صحافیوں کو ہی جواب دیا، تو آپ کوئی اور منجن بیچیں. دوبارہ یہ علیمہ خانم صاحبہ کو بھی جواب دے رہی ہیں. آگے ایک اور ٹویٹ ہے ان کا. عمران خان صاحب نے پوری قوم کے لیے پیغام دیا ہے کہ اگر میں اندر ہوں تو آپ باہر ہیں. یہ میری آواز آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن آپ سوال پوچھنا مت چھوڑیے گا. آواز اٹھائے کہ گولیاں کیوں چلائیں، ہمارے لاپتہ لوگ کہاں پر ہیں، پختونوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر پنجاب سندھ بلوچستان سب آواز اٹھائیں. یہ ملک کو توڑنے کی سازش رچا رہے ہیں. میں اپنے لوگوں پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا. 15 دسمبر کو یوم شہداء پورے ملک میں منائیں. ہر گلی محلے میں شہیدوں اور لاپتہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. پوری دنیا میں آواز اٹھائیں کہ پاکستان میں نہتے شہریوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اب یہ ہے جناب، آگ لگی ہے گھر میں اور عمران خان صاحب انقلاب لانے چلے ہیں. بھائی پہلے گھر کے معاملات تو دیکھ لو، پہلے گھر کے معاملات تو ٹھیک کر لو. خاموش کروا سکتے ہیں عمران خان صاحب اپنی بہنوں کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے جب علیمہ خان اور بشرا بی بی آتی ہیں تو عمران خان علیمہ خان صاحبہ کو چپ کرا دیتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ایک کیا تھا. 1-2 بار علیمہ خان ایکٹیو ہوئیں تو عمران خان نے پیغام بھیجا کہ علیمہ کو کہو کہ سیاست سے دور رہے. علیمہ کا پارٹی اور پارٹی کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں اور خواب ہیں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، کہ جب ہم نے وزیر اعظم کو قتل کے مقدموں میں جیل ڈلوانا ہے، ہم نے وزیر داخلہ کو ڈلوانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. کیسے کر پاؤ گے؟ عمران خان کا جو انداز سیاست یا طرز سیاست تھا نا، وہ ان کے گھر کو بھی تباہ کر رہا ہے، ان کی پارٹی کو بھی، کہ ایک لیڈر کو دوسرے سے لڑاؤ، کسی کی بات سن کے تصدیق کیے بغیر جس کے اوپر الزام ہے اس کے خلاف ایکشن لے لو، جس طرح شیر افضل مروت کے خلاف کیا گیا تھا، کئی اور لوگوں کے خلاف کیا گیا تھا. تو بڑے برے دن ہیں عمران خان صاحب کے.
پارٹی کے اوپر تو تھے، عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر تو تھے، عمران خان صاحب کے خاندان کے اوپر بھی مشکل وقت ہے، لڑائی اندر تک چلی گئی ہے، اور جب خاندان کے اندر لڑائی ہو تو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے در و دیوار کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔